مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب کا ہمیں سب کو امتی بنایا، اور ہماری سلامتی کے لیے اللہ نے واضح طور پر راستہ پسند فرما لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس میں اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بارے میں بتاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال. اس کے اندر میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ اکبر. اس بھلائی میں سے مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے بھلے کی بات ہے. ہر چیز میں بندے کا فائدہ ہے، بندے کے لیے بھلائی ہے. اور اس بھلائی کو اللہ بڑھانے کے لیے، ہر لمحے میں دینے کے لیے مختلف اوقات کے اندر میں اللہ بھلائی رکھتا ہے. مختلف چیزوں کے اندر میں اللہ بھلائی رکھتا ہے. اپنی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ان کے اندر میں اللہ بھلائی رکھتا ہے. اس کے اندر میں مختلف اثرات اور ثمرات رکھتا ہے. مختلف کھانے کی چیزوں کو ہی دیکھ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اثر رکھے. ہر موسم کے اعتبار سے نئے اس کے لیے غذا آتی ہے، پھل آتے ہیں بندے کے بھلے کے لیے، کہ ان حالات کے اثرات اس کے اوپر اگر آئیں تو اس کو جو ہے وہ اس کی کمی بیشی جو ہے وہ ان چیزوں سے پوری ہوتی جائے. اسی طرح انسان کے اندر میں جس مقصد کے لیے یہ پیدا ہوا ہے، اس مقصد میں جب کمی بیشی آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بھی حالات کو، وقت کو، ان لوگوں کو اس کے لیے اللہ پاک مقرر فرما دیتا ہے جن کے ساتھ، جن ایام کے آنے سے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے، جن اوقات سے اور ان جگہوں پہ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں کو دور کر دیتا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس بندے کی بھلائی کا خیال کرتا ہے. ابھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا بھلے کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا ایمان والو، اللہ کے محبوب کے امتیوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے اور اس کے صدقے سے اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، ان کے لیے کہا کہ تم سے پہلی امتیں بھی جو میرے انبیاء کے اوپر ایمان لائی تھیں اور ان کو پھر میرے اوپر ایمان ملا تھا، وہ سب کے سب روزے رکھتی تھیں، لہٰذا تم بھی روزے رکھو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمیشہ سے، ہر نبی کے ذریعے اللہ نے اس دولت کو جو ہے لوگوں کے لیے بھلائی کے طور پر دیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس نعمت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو دین کا ایک ستون بنا دیا، ایک حصہ بنا دیا. اس سے پہلے روزے تھے، لیکن کس طرح، کبھی کسی دن کے لیے تھا، کبھی کس طرح تھا. لیکن یہ نشانی دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین 5 چیز کا نام ہے.
ایک شہادت دینے کے بعد تو داخلہ ہو گیا اس کا، پھر صلاۃ ہے، پھر صوم ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کا نام جو ہے یہ دین دیا ہے کہ یہ اسلام کے پلر ہیں، اراکین ہیں، اس سے عمارت اسلام کی نظر آتی ہے، یعنی اس کو جز بنا دیا۔ دین مکمل کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کے ذریعے اسلام کی قیامت تک آنے والی شکل و صورت ہمارے لیے واضح کر کے رکھ دی۔ اس لیے یہ روزہ جو ہے یہ ختم نبوت پہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اب روزے آنے کے بعد، رمضان آنے کے بعد دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، ایک پوری عمارت کا نقشہ دے دیا، قیامت تک کے لیے بھلائی کے لیے اس کے لیے انتظامات جو تھے اس میں سے ایک بہت بڑی بھلائی اس کے لیے دے دی۔ اور اس طرح جو ہے اب اس کے بعد کوئی حاجت نہیں رہ گئی بندے کے لیے نئی چیز بھیجنے کی، نئی بھلائی بھیجنے کی۔ تو اس لیے جو نبی یہ حکم لے کر آئے اسی نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا کہ اب ضرورت ہی نہیں کسی اور نبی کو بھیجنے کی، تو نے دین مکمل فرما دیا۔ تو اس لیے روزہ بھی اتنی واشگاف انداز میں ختم نبوت کی ایسی واضح دلیل ہے، اور کیونکہ یہ رکن اسلام بن چکا ہے۔ اب اس کے اندر میں بھلائی دیکھو بندے کے لیے کتنی، اللہ اللہ اکبر، یہ بھلائی عام ہے، عامت الناس کے لیے اور ہر ایک کے لیے بھلائی ہے۔ اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا بھلا بندے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بندہ ناقص ہے، بندے کی سوچ میں نقص ہے، بندے کے اپنے آپ میں جبلت میں جلد بازی ہے، پنگے بازی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بندے کی تخلیق کے لیے خود اپنے کلام میں فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ۔ اس طرح اور باقی چیزیں اللہ تبارک و یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنے آپ کو بلا سمجھتے ہوئے، جب کہ یہ اپنا نقصان کر لیتا ہے اور اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، اپنے اعمال کا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں لے کر جاتا ہے، تو مالک اس کے بھلے کی باتیں فرماتا ہے اس کو، اور وہی بھلے کی باتیں اس کو ذرا بوجھ لگتی ہیں۔ یہ روزہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ایسی بھلائی ہے کہ اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عجیب و غریب قسم کی اس کے لیے بھلائیاں دی ہیں۔ یہ ساری مروجہ عبادتیں ان بھلائیوں کا ایک ایک نمونہ ہے۔ نماز اتنا بڑا نمونہ ہے کہ اللہ تبارک چند باتیں صرف عرض کرتا ہوں کیونکہ آج موضوع تو میرا تھوڑا روزے کی طرف ہے۔ بھلائی کے لیے اللہ کہتا ہے نماز تیرے لیے کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تیرے سے فحش اور منکر دور کر دے گی۔ اب تیرے اندر پوری بات ہو یا نہ ہو، اس کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے بھی تیرا کتنا بھلا ہوتا ہے، صرف ایک نشانی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو نے، تو تیرے لیے شرائط ہیں کچھ، وہ جگہ بھی پاک ہو، تیرا جسم بھی پاک ہو، تو نے وضو بھی کیا ہوا ہو اور وقت بھی داخل ہو، اس طرح کی چیزیں اللہ نے بتائیں۔ اب وضو کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے شرائط دیں کہ تیرے اوپر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیں، تیرے اگر اندر بھی گندگی ہے، پیشاب کی حاجت ہے تو اس کو پہلے کر لے، اچھی طرح دھو لے، کپڑوں کو بھی صاف کر لے، یہ ساری چیزیں کر لے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ دھو کر وضو کا طریقہ کر کے دکھایا، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرتے ہوئے اپنے رب سے بھی کچھ دعائیں مانگی، میرے منہ کو اس طرح کر دینا، میری ناک کو جنت کے یہ کرانا، اس طرح کہ ان کے مفہوم ہے ان کی طرف نہیں جاتا، چہرہ دھوتے ہوئے بھی اس طرح، ہر چیز کے ساتھ شہادت دی اور یہ ساری چیزیں کی۔ چھوٹا سا بھلا جو بندے کی نماز کے اندر میں نیت ہو یا نہ ہو، صحیح معنوں میں للہ رب العالمین نماز ہو یا نہ ہو، اس کی رضا کے لیے ہو یا نہ ہو، اس نے صرف یہ جو وضو ہی کرنا ہے، اس سے ہی اس کو کتنی بھلائی نصیب ہوتی ہے کہ اس سے جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ جتنے بھی صغیرے گناہ ہیں وہ اللہ وضو کرتے ہوئے اس سے دھو کے رکھ دیتا۔
کتنی بڑی یہ بلائی کی نعمت ہے. یہ دین کے اندر میں بلائی کتنی ہے یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. کتنی زیادہ بلائی ہے اس کے اندر میں. اب وضو کرتے ہوئے اس سے اندر سے یہ صغیر گناہ جو ہیں یہ اس سے جو ہے وہ دھل گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فحش اور منکر دور کرنے کا ایک ذریعہ بتایا. اس کے بارے میں کبھی پھر پوری تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے نماز اتنی بھلے کی چیز دیتا ہے، لیکن اکثر ہم اب دیکھتے ہیں یار نماز وقت نہیں ملا تھا، اور بندے کو چھوٹی چھوٹی غرض کی ضرورت ہوتی ہے جو ساری غرضوں کو پورا کر سکتا ہے، جو سب چیز کا مالک ہے اور جس کے خزانے میں کمی آتی ہی نہیں. وہ فرماتا ہے آ اور جو چیز مجھ سے لینی ہے مانگ. اور اس کو اتنا پکا یقین بھی کہ اس کے خزانے میں کمی اس کو دینے سے کوئی روک سکتا، اور اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے اور اس کو دینے کے لیے تیار ہے اور یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فحش اور منکر کہاں سے اس کا دور ہونا. یہ تک میں نے چھوٹی سی چیز بتائی ہے نماز کی. ہر قدم پہ آنے کے لیے اللہ کی رحمت اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے. خیر اس کی طرف میں ابھی نہیں جا رہا، اب آتا ہوں روزہ کی طرف. روزے کے لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ماننے کی عادت بن جائے. یہ مفہوم عرض کیا اس کا کہ تمہیں تقوی مل جائے. تقوی عام فہم معنی میں یہ ہے اللہ کی ماننا. ایمان کے ساتھ اللہ نے آمنو کے ساتھ نتق اللہ تقوی کی بات کی ہے. آمنو ہے اللہ کو ماننا، اور پھر اس کا تقاضا بنتا ہے جس کو مالک مانا ہے پھر اس کی مانے. اس لیے تقوی ایمان کی عین ہے، ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. اس طرح جس طرح جسم کے ساتھ روح ہے، اسی طرح بندگی کی روح جو ہے وہ یہ تقوی ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کی ماننے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے اندر یہ بات داخل ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بھلے کے لیے حکم دیے. یہ نقصان والی چیزیں ہیں، تو نے اس سے بچنا ہے بندے. وہ نقصان والی چیزیں کتنی ہیں جس سے تیرا نقصان ہوتا ہے. وہ منع کی ان کو نواہی کہتے ہیں جن سے اللہ نے روک دیا. اس کو رک جا. مثلا کھانا پینا ہے، اس نے اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی اس کے کھانے پینے کے لیے کہ اس کی شمار میں نہیں آتی. کہا کلو وشربوا حلالا طیبا، کہ جو گندی چیز ہے جو حرام ہے، اور وہ چند چیزیں حرام اللہ نے رکھی، اور اس لیے وہ رکھیں کہ نقصان تیرا نہ ہو جائے، ان کی خصلتیں اثرات اور ثمرات تیرے اندر نہ آئیں. وہ جانور، وہ گوشت جو اس کو حرام رکھے، ان کی خصلتوں سے بچانے کے لیے اس کو دیے. خون خوار درندے، خنزیر اور یہ وہ ساری چیزیں، ان کی پلیتی تیرے اندر نہ آئے، ان کی اس طرح کی چیزیں نہ اندر آئیں. اور اسی طرح کی وہ چیزیں تیرے لیے روکیں. باقی گوشت جو تیرے لیے اثرات اور ثمرات جس کے اچھے مرتب ہوں وہ تجھے دیا. باقی اور دنیا میں زمین سے بننے والی چیزیں تیرے لیے نت نئی ساری چیزیں دیں، اور کہا صرف ان سے رک جانا تیرا بھلا ہو جائے، اور باقی تیرے لیے بنی ہیں، ان کو کھا پی. پھر اسی طریقے سے اور احکامات کی طرف ہے، لیکن آج اسی کی بات کروں گا روزے سے تعلق والوں کی بات کی. رب روزہ کا معنی بھی ہے رک جانا، صوم کا معنی ہے رک جانا، صبر کر لینا. صبر بھی معنی ہے رکنے کا. ٹھیک ہے نا. رکنا کس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے رک جا. اب اس رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو حلال چیز دی ہے، تیرے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے نا، تیری جوانی کے لیے تیرے لیے دوسری جنس بنائی ہے، یہ نکاح کے ساتھ تیرے لیے حلال رکھی ہے. رب کہتا ہے اس وقت سے اس وقت تک رک جا. اب یہ تو تیرے بھلے کے لیے بنائی گئی ہے. اس بھلے والی چیز سے اللہ روک کے اس لیے بتاتا ہے میرے لیے رکتا ہے یا
اپنی بات کے اوپر رہتا ہے۔ میں جو مالک ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میرے لیے یہ کیا کام کرے کیا نہ کرے۔ میرا حق ہے کہ میں مالک ہوں، میں جو کہتا ہوں اور بھلے کی ساری باتیں کرتا ہوں تو میری اس بات میں بھی بھلا ہے۔ وہ بھلا بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تیری سنور جائے، تیری عادات سیدھے ہو جائیں، تیرے اندر یہ ملکہ آ جائے رکنے کا، کہ میری خاطر تو رک رہا ہے، حلال سے رک رہا ہے، کھانا پینا تیرے لیے حلال ہے، حلال کھانا تیرے سامنے پڑا ہے، وقت یہ ہے جس سے رب نے روکا ہے، تیرے اندر بھوک بھی لگی ہے لیکن تو رک رہا ہے کیونکہ اس نے روکا ہے اتنے گھنٹوں کے لیے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ نکاح کے ساتھ بیوی تیرے لیے حلال ہے، تو رک رہا ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بلائی تیری اس لیے ہے کہ تو مالک کی مان رہا ہے یا اپنی مان رہا ہے۔ تجھے خیال تو آئے یہ تو حلال، میں اس کے لیے رک رہا ہوں، اس نے جو کہا ہے تو اسی نے ہی کہا ہے تجھے حرام سے رکا رہے، وہ تیری جبلت کے اوپر اثر نہیں کرتا، اور تو اس حلال سے رکے ہونے کے باوجود حرام سے رک نہیں رہا، تو کیا روزہ بن گیا تیرا؟ صورت روزہ تو بن گئی لیکن حقیقت روزہ، کچھ لمحے کے لیے خیال آئے یار جب میں حلال سے رک رہا ہوں تو اللہ نے تو مجھے حرام سے بھی روکا ہے، اس منہ میں یہ چیز ڈالنے سے روکا ہے، تو مجھے کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے بھی روکا ہے، اس کی بھی مثال اتنی کری ہے جیسے کوئی بہت ہی مکروہ چیز جو ہے وہ منہ میں ڈالی ہو، جیسے مردے بھائی کا گوشت ہے، یہ مثال دی غیبت کی۔ ہماری 90% نہیں تو 70% کم از کم گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہوتی جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے، بغیر سوچے سمجھے ہم تو یہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کو روزے کے وقت تو کوئی بات آئے، کوئی فحش اور منکر سے یہ رکے، اپنی نفرت کی خاطر کسی کو حقارت کے لیے کرنا، اللہ اس کی اصلاح کے لیے کرنا اللہ کی رضا ہے۔ باپ کا بیٹے کو کہنا، ماں کا بیٹے کو کہنا، بھائی کا بھائی کو کہنا، ایک مومن کا دوسرے مومن کو نیکی کی طرف لگانا، جس طرح اس کے اوپر اس کا اثر ہو سکے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اپنی جان کے لیے نہیں بنا، یہ پوری کائنات میں وہ رب کا نمائندہ ہے، رب پوری مخلوق کے لیے ہے، تو تیرے لیے بھی ہر اچھائی دوسرے تک پہنچانا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ رکنے کی جو بات ہے، اسی کا نام جو ہے، یہ آج پورے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ حقوق اور فرائض کی جنگ رہتی ہے۔ ہم سارے کے سارے جو ہیں اپنے حق کی طرف تو چلتے ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کی طرف نہیں۔ اور یہ اتنا آسان ہے، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، اور دوسرے کا فرض اس کا حق ہوتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ بھی معاملہ دیکھیں، وہ مالک ہے ہمارا، پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہر چیز کا، کیا اس کا حق نہیں؟ بندے جو ہم اس کے بنے ہیں اور ہماری ہی بھلائی وہ چاہ رہا ہے، تو اس کی بھلائی کے اوپر ہم رہیں تو یہ ہمارا فرض ہے اور اس کا حق ہے۔ بندہ جس کی اپنی چیز اپنی ہی نہیں، یہ کس برتے پہ اپنے حق کی بات کرتا ہے؟ اور ہمارے سارے کے سارے جھگڑے اس حق کے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے فرائض کی طرف آ جائے تو میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ ایک ہی بات، بندے تو اپنے فرائض کا دھیان کر، تیرے حقوق میں لے لوں گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اس سے بڑا کوئی بھلا کرنے والا ہے؟ اس روزے کے اندر بھی اگر یہ بندہ صرف اپنے فرائض پہ آ جائے نا، ہر حرام سے رک جائے، ہر منع کی چیز سے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے حقوق جو ہے وہ میں لے لوں گا۔ اب ہمارے لیے ایک عام بات ہوتی ہے کہ بندے کا جو بندے کے ساتھ غلطی کی ہے نا اس نے، اور ہے بھی وہ صحیح بات، اس کے اندر بھلائی یہ ہے کہ یہ نیکی اپنی کرتے ہوئے
دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہے، کیونکہ رب نے تیرا بلا اس میں رکھا ہے، معاشرے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بلا ہے۔ کیوں تجھے کسی معاملے کے اندر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تجھے بہت پسند نہیں آتی، تو بدلے کے لیے اس طرح تو صرف رک جاتا ہے، چلو میں نے معاف کیا، اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل کو تیرے لیے اتنا نرم کر دیتا ہے، تو حیران ہوتا ہے کہ وہ بدلے میں تیرے لیے کیسے آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تو چھوٹی سے چھوٹی بات کے اسی چکر میں ہوگا تو تیرے سے فرائض بھی دور ہو جائیں گے، تیری باتیں بھی اس طرح آ جائیں گی۔ روزہ تو اس حقیقت کو بھی، یہ تقوی کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ لعلکم تتقون کی اصل روح یہ ہے۔ میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے اوپر بڑا حق یہ ہے کہ میرے دل میں تیرے لیے، دوسرے کے دل میں دوسرے کے لیے برائی نہ ہو، اس سے بڑا حق ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو چبھ جاتا ہے دوسرے کا بات، اس کی ضلالت کرنے کے در پہ تو ہو جائیں گے، لیکن درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور اس سے درگزر کروانے کو تیار ہوں گے۔ ماں نے بات کہہ دی ہے، ماں میں نہ کیتی کیوں ہے؟ وہ تیری ماں ہے یار، وہ تو اس وقت تجھے اٹھاتی تھی جس وقت تو ہل نہیں سکتا تھا، اس کے تیرے اوپر احسانات کتنے ہیں۔ آج اگر وہ اپنے ضعف کی وجہ سے یا اپنی کسی وجہ سے تیرے اوپر تیری سمجھ کے مطابق کوئی زیادتی والی بات کرتی ہے، تو تیرے لیے رب نے فرما دیا تو احسان و بالوالدین احسانا، جبکہ احسان تیرا ہے ہی نہیں۔ رب کہتا تو اپنی عقل کے مطابق اس کو احسان ہی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اور تیرے اس احسان کا بدلہ رب کہتا میں تجھے یہ دوں گا کہ تیری اولاد کے دل میں تیرے لیے ایسی محبت ڈالوں گا، جب تو ضرورت مند ہوگا تو وہ تجھے اس سے بڑھ کر تیرے اوپر احسان کریں گے۔ اللہ رکھتا کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہمارے لیے یہ حقوق اور فرائض کی جنگ رہتی ہے۔ ہم صرف اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں تو حقوق جو ہے وہ رب پورے کرواتا ہے خود۔ اب دیکھو نا، ماں باپ کے لیے بندہ اپنے اس فرض کی دھیان دے کہ میرا اس کے اوپر فرض ہے، یہ نہ تولے یہ بات اس نے غلط کہی ہے یا صحیح کہی ہے، یہ کہے میرے لیے صحیح کیا ہے، میرے لیے صحیح یہ ہے کہ میں اس کا کام پورا کروں، اس کی خدمت کروں، اس کے لیے یہ کروں، فلانا یہ کروں۔ ہاں صحیح، اور یہ بات صرف ہو کہ اگر اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر یا اس کے مقابلے میں بات ہو تو سارے کے سارے حقوق دین کی وجہ سے ہیں، اور اگر دین کے الٹ بات ہو تو پھر وہ حق اس کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے لیے 100 اونٹ غلام جو ہیں، یہ تم 2 بیٹے ہو، یہ میرے لیے آزاد کرنا میرے آخرت کے لیے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بڑا زبردست ملتا ہے، مر گیا ہے، ایمان والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی یہ یقین ہے کہ میرے پیچھے اگر صدقہ و خیرات ہوا تو میرے کام آئے گا، تو ایمان والے کو تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کے کام آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تب اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے بھائی نے 50 اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے پوچھا کہ وہ ایمان والا تھا؟ آپ نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا پھر تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے اس کی کسی بات کے اوپر عمل کرنے کا۔ دوسرے مسئلہ امام اعظم نے لکھا کہ اگر تیری ماں تجھے کہے کہ مجھے لے کر جا بت قدا میں چھوڑ کر آ، تو نہ جا، اور اگر بت قدا میں بیٹھی ہوئی ہو اور تجھے کہے مجھے گھر لے آ، تو وہاں سے جا کے لے آ۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنی بلائی والی باتیں یہاں دی ہیں کہ جہاں دین اور اللہ کے حکم کے متضاد بات کی بات ہو، باقی ہر معاملے کے اندر میں وہ تیری طبیعت کے خلاف ہو یا نہ ہو، تجھے اپنے حق کی پڑی ہوئی ہو، نہیں تو اپنے فرض کو تو پورا کر۔ رب کہتا ہے میں تیرا حق ادا کروں گا۔ وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ تیری اولاد کے اندر میں تیری ایسی عزت ڈالے گا کہ جہاں پر تو سوچ بھی نہیں سکے گا وہ تیرے کام آنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک حدیث، زبردست حدیث ہے، وہ سناتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ عام ہے کہ جس نے کسی بندے کے ساتھ
کوئی معاملات ہوں، اور حدیثیں بھی اس طرح ہیں، اس کے اندر بھی یہ باتیں واضح ہوتی ہیں، تقویت آتی ہے ان باتوں کے لیے، وہ اسی سے تجھے جو ہے وہ معاف کروانی ہوگی. وہ نہ معاف کرے گا تو پھر بات اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تجھے اس کے بدلے میں تیری نیکیاں چلی جائیں گی، اور ہیں نیکیاں جائیں گی. کیونکہ حدیث مبارک ہے مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی بہت نیکیاں ہوں لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر میں خرابی ہو، قیامت والے دن اس کا بدلہ اس کی نیکیاں لے لے کر اس کو دی جائیں گی، اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو وہ مفلس ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی آ جائے اور اس نے اللہ کے احکامات کر رہا ہو، اس کی اپنی کوتاہی سے بہت سارے اس طرح کے معاملات گڑبڑ ہوں، وہاں کے لیے ایک عجیب و غریب حدیث ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب تو میرے فرائض کے اوپر پورا اترے تو تیرے حقوق کا میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہاں دنیا میں ذمہ داری کی میں نے مثالیں دیں کہ رب لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے اس کی طرف مائل کرتا ہے، اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ احسان کا درجہ کرتے ہیں. اور جو مر گیا ہے تو مرنے کے بعد والی یہ جو بات ہے، اس کے لیے بھی ایک عجیب و غریب اور زبردست حدیث ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرائض ادا کرتے کرتے، اپنے فرائض ادا کرتے کرتے، اپنے حقوق کی طرف دھیان نہ کرتے ہوئے اس نے زندگی گزار دی، لیکن اس کے لیے بشری تقاضوں سے کوئی نہ کوئی یہ معاملات ہوئے، تو جن لوگوں نے اس سے حق طلب کرنے ہیں، قیامت والے دن رب ان لوگوں کو کھڑا کر کے جنت کی نعمتیں دکھائے گا. وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ کہے گا ان کے لیے جو اپنے جیسے بھائیوں کو دنیا کی زندگی میں جو حق لینے تھے وہ میری رضا کی خاطر جب معاف کریں گے تو یہ انعام اس کو دوں گا. اب ان کے دلوں سے ہر نفرت دور ہوگی، وہ ان نعمتوں کی خاطر وہ پکار پکار کر کہیں گے یا اللہ ہم نے سارے حق چھوڑے، ہم نے معاف کیا. اللہ اکبر. یہ ہے کہ ہر حق جو ہے وہ اللہ کے حق کے ضمن میں آتا ہے، اور یہ روزہ اللہ کا سری حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس نے یہ روزے کی نعمت دی ہے، اور اس نعمت کو روح کے ساتھ حاصل کرنا یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک روزہ احتساب کے ساتھ پکا پکا ہر چیز سے رکنے والی سے رک کر اور ہر کرنے والی چیز کو کرتے ہوئے جب پورا کرتا ہے پچھلے سارے معاف کرتا ہے. کتنی فری نعمت ہے. ہر جگہ پہ خود رمضان آ گیا اس کے پاس. جبکہ اسی طرح ایک دوسرا رکن ہے جو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کروانے کے کام آتا ہے، وہ ہے حج. اس کے لیے استعداد ضروری ہے، مال ضروری ہے، پھر اس کے بعد وہاں جانا ضروری ہے، وہ تکالیف اٹھانا ضروری ہے، پھر وہ خاص مقام سے اس کے کپڑے اتار کے وہ احرام باندھنا ضروری ہے، پھر اللہ کے گھر کا طواف کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ منا میں جا کے رہنا ادھر ضروری ہے، وہاں نمازیں پڑھنی، پھر وہاں سے جا کے دوبارہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا. کوئی کام کیا ہے؟ اللہ نے کا حکم ہے، اس لیے ٹھیک ہے نا. اس کو احتساب پورا کر رہا ہے احتساب کے ساتھ. وہاں سے پھر مزدلفہ میں جا کے رات تھوڑا آگے چلے جائے، نہیں رہے تھے، میری مانتا ہے یا اپنی مانتا ہے. پھر اگلے دن جا کے ادھر پتھروں کو کنکریاں مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، پھر اگلے 3 دن پھر یہ ہے. اس کے بعد رب کہتا ہے ان الحج، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سناتا ہے ہمیں، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس. تو روزہ تو خود آ گیا، اور اس کے اوپر کر اس نے ایک احتساب کے ساتھ رکھ لیا تو پچھلے تو اللہ نے معاف فرما دیے. یہ ہے اللہ کا حق. اس لیے اس حق کی پابندی کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے وہ حلال پہ رہتا ہے. رب اس کے دل کو کے اوپر اتنی رحمتیں ڈالتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں.
یہ اس کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، رب اس کے ہاتھوں کو اپنی جان کے بہت سارے کاموں سے روک کر اس تک خود ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزت کے لیے مرتا ہے، رب اس کو عزت والا بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم ڈال دیتا ہے۔ یہ مر جائے تو اس کی قبر کی بھی تعظیم اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی جس کے دل کے اندر میں اللہ کی تعظیم اور عزت اور آبرو اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس لیے ہمیں روزہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں سکھاتا تتقون، اس تتقون کی ہر جوہد کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف حرام سے رک جانے کی بات ہی نہیں پوری ہوتی، حلال سے رک جانے کی بات ہی پوری نہیں ہوتی، یہ حقوق و فرائض کی جنگ کے اندر میں بھی یہ حقوق سے نکل کر فرائض کے اندر آنے کا بھی تقویٰ اس کو ملتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا انعام ہے جو کسی اور جگہ پہ اس کو میسر نہیں آتا۔ اسی طرح صرف روزے کی حالت نہیں، رات کے قیام کی بھی یہی اللہ نے انعام دیا ہے کہ ایک رات کا قیام رضائے خداوندی کے لیے، یہ جب اس طرح اس کی رات کے لیے اللہ اس کے بدلے میں بھی پچھلے سارے معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ کی رضا کے لیے اس کے حق کو پورا کرتا ہے تو وہ ٹائم گزرتا ہے، اس کا افطاری کا ٹائم آ جاتا ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کے اندر سے اس وقت منہ کے اندر میں اس تقاضے، بھوک کے تقاضے سے اندر سے ان ساری چیزوں سے ایک مہک آتی ہے، وہ بندے کو تو پسند نہیں آتی، لیکن اللہ جو ان دنیاوی جذبات سے پاک ذات ہے، وہ تو اپنی رضا کے اوپر اس کے کام کی وجہ سے اس کو اس طرح قریب کرتا ہے جیسے اس کے اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہوں۔ اتنی خوشی اللہ کو اس کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اللہ کے حق کو پورا کیا ہے، اپنا فرض نبھایا ہے اور اللہ اس کے حقوق جتنے ہیں وہ کتنے پورے کرنے کو تیار ہے کہ کسی دوسرے بندے کے لیے ایک چھوٹے دانے کھجور کے ساتھ بھی اگر یہ روزہ کھلوا دیتا ہے، چھوٹے دانے کھجور کے ساتھ بھی اللہ پورے روزے کا بھی ثواب اس کے حق میں ڈال کے رکھ دیتا ہے، پورے روزے کا۔ اس نے اللہ کا حق پورا کیا، رب اس کے لیے کتنے اس کے حقوق کی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ لعلکم تتقون کی بہترین مثال ہے جس سے بندے کے اندر میں یہ تربیت ہو جائے اتنی کہ یہ جو ہے وہ تقوی و طہارت کا ایک نمونہ بن جائے۔ لیکن اگر یہی روزہ بندہ اس کے حق کے بجائے اس لیے پورا کرے میں روزہ رکھنا ہے، یہ لوگوں کے سامنے میری بات ہو جائے، یہ نہ کوئی انگلی اٹھائے دیکھو ہٹا کٹا ہے یہ روزہ نہیں رکھتا جی، تو نے روزہ تو اپنی جان کے لیے رکھا، وہ رب کہاں تھا؟ وہی حال ہمارا ہر فرض کے لیے ہے۔ ہم ان فرائض کو بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے یہی چیزیں آتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ رحمت آ گئی ہے، نماز پڑھنے کی عادت بن گئی ہے نا، تو ہماری ایک الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بہت اللہ کا احسان ہے، نماز میرے سے میں نماز نہیں چھوڑتا، یعنی میں پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ، یہ نیکی ہے نا۔ اسی طرح روزہ میں نے نہیں روزہ چھوڑا، بچپن سے رکھ رہا ہوں، میں رکھ رہا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اپوزٹ دیکھو، پہلے اسی بات کو دیکھ لو، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی نیکی ہے نا، یہ رب کہتا ہے میں کرواتا ہوں، تو نہیں کرتا، یہ میں کرواتا ہوں۔ اور کوئی بھی ہماری برائی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ بھی میں نے یہاں غلط استعمال کیا، ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کی ہے۔ یہ دیکھو بہت تھوڑا فرق ہے اس بات کے اندر میں۔ کوئی بھی ہم برائی کریں، ہم پوچھیں یار تو نے یہ بات، یہ جھوٹ ہے نا، تو نے یہ ایسے کیا، وہ اصل میں بات اس طرح تھی، وہ دراصل یہ تھا، فلاں اس طرح تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، وہ ایسے ہو گیا، یعنی میں نے نہیں کیا، مجھ سے ہوا کہ ہوں،
اس لیے کہ مجھ سے کروایا ہے۔ تو کس نے کروایا ہے؟ کس پہ الزام لگایا ہے؟ بولو نا۔ تو اللہ، یہ گناہ کتنا سخت گناہ ہے، لیکن یہ ہمارا اسلوب ہے، ہمارا طریق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ما اصابک سیئۃ فمن نفسک، تو خود کرتا ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ جو نیکی وہ کروا دے اس کو ہم کہتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، اور جو ہم خود کریں اپنے من کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنی حق مانگتے ہوئے، دوسرے کے فرض کو نیست و نابود کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنے حق کو نیست و نابود کرتے ہوئے، اپنے فرض کو نیست و نابود کرتے ہوئے، اس چیز کے لیے ہماری یہ حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لعلکم تتقون میں سے ایک تقوی کی جوہت یہ بھی ہے کہ صرف صورت اختیار کر لینا نہیں، اس کی حقیقت کو اپنے من کے اندر میں اجالے کی طرح پا لینا، اور یہ اس کے اندر میں سوائے اس کی رحمت اور برکت سے نہیں ہوتی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ ظلمات اس کے اندر سے دور کرنے کی بات جو ہے، اللہ نے کہا لقد من اللہ، میں نے احسان کیا تمہیں، میں نے محبوب دیا ہے، اس کے اندر ایسا نور ہے جو تمہارے اندر سے یہ غلاظتیں دور کرنے کے لیے۔ اب میری آپ کی طرح بندے تھے، مثالیں ہیں سامنے، ان کی عبادات اللہ کی رضا کے لیے تھیں یا اپنی جان کے لیے تھیں؟ ہم نماز ہی کو لے لیں، ہم ہر بندہ نماز پڑھتا ہے تو کس لیے پڑھتا ہے؟ کوئی نہ کوئی غرض پوری کرنے کے لیے۔ للہ رب العالمین ہمارے اندر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں کہ قرض ہے میرے اوپر، بھائی میرے اوپر قرض ہے، 5 وقت میں نے جا کے پورا کرنا ہے، رزلٹ آنے والا ہے تو طالب علم مسجدوں میں زیادہ ہوں گے، بیماری آئی ہوئی ہے تو مسجد آ جائے گی، کوئی رکاوٹ ہے اس کی ترقی میں تو مسجد میں زیادہ، آگے پیچھے 5 وقت کدھر گئے؟ کیا اس وقت اللہ نہیں تھا؟ اس کا حکم نہیں تھا؟ اسی طرح یہ روزے کی بات بھی ہے بھائی، للہ رب العالمین اگر نہیں تو نیت پہلی چیز ہے۔ اسے مجدد پاک فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تیری نیت کی ہے، اور پہلی حدیث بھی انما الاعمال بالنیت کی آتی ہے کتاب بخاری رحمہ اللہ کے اندر میں، ٹھیک ہے نا۔ نیت میں مراد یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے، یعنی کہ اس کے سامنے اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، پھر رب تیرے حقوق کو اپنی ذمے میں لیتا ہے، تجھے عزت والا بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تیری طرف اس طرح راغب کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں انہی چیزوں کے لیے مر رہا ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ تقوی کے ضمن میں اس کو چونگے میں عطا کرتا ہے، رزق اس کو چونگے میں عطا کرتا ہے، عزت اس کو چونگے میں عطا کرتا ہے، اس کو موت کا خوف دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے بندے کا، مالک نے اپنی چیز لینی ہے۔ اب جو میرے سے کسی کی چیز میرے پاس ہوا اور اس نے لینی ہے، اب میں پسو پیش کر کے آگے پیچھے کرتے ہوئے اس کو جو مرضی بھی کروں تو وہ لینے والا طاقت والا ہے، وہ مجھے باندھ بوند کے بھی لے لے گا، مار کٹ کے بھی لے لے گا کہ نہیں لے لے گا؟ ہائے ہائے، مرنا ہے، اللہ نے لینی ہے اپنی روح، امر ربی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بڑی تکلیف ہو، کیسے ہوگا، کس بچ جاواں کسی طرح نا۔ تو اپنے آپ کو پہلے اللہ کے لیے دے دینا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال دے، تقوی میں آ جا، اللہ اکبر۔ تو وہ مالک ہے، تو خود اس کے لیے اس کی چیز ہے، اس کو تیار کر دے اس دنیا میں، زندگی کے اندر میں، تو اپنی مرضی چھوڑ کے اس کی مرضی میں اس کے لیے ہو جا، اس کے بلانے پہ ادھر چلے جا، اس کے روکنے سے رک جا، اس کے کہنے سے کر، اس کی رضا کے لیے کر، تو پہلے ہی اپنے مالک کا ہو گیا ہے، مالک کو تو نے تسلیم کر لیا ہے، اس کی رضا میں ڈل گیا ہے۔ تو جب اس نے تیرے کو اپنے پاس بلانا ہے تو پھر تو دیکھنا تیری موت کس طرح کی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ شہید سامنے مثال ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کو جی یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایسا راحت، ایسا سکون ہوتا ہے، تو زندہ شہید ہو نا، زندہ شہید ہو نا، ٹھیک ہے نا۔ اس شہادت کے بعد پھر دیکھ تیرے لیے کتنا اطمینان ہے اور تیری کس طرح بات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب پھر روح کو کہتا آ جا، وہ فرشتے کو بھی نہیں زحمت دیتا نکالنے کے لیے،
پھر وہ جو کانٹوں کے اوپر چادر کھینچتے ہوئے جتنی تکلیف ہے وہ تکلیفیں اس کو نہیں آتی۔ تو روزہ تو ہمیں یہ سارے پہلو جو ہیں تقوی کے ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ پاک اس آنے والے مہینے کی ان عظمتوں کو ہمیں سمیٹنے والا بنائے، اور یہ تقوی و طہارت کی جو ماہیت ہے اندر کی، جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی روح ہے، یہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روشنی قلبوں کے اندر، دلوں کے اندر، نفوس کے اندر ڈالنے کا انتظام کیا تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور والے انسان کو ہمیں بھیجا تھا جس سے اندر سے یہ تقوی و طہارت کا نور لوگوں کے اندر داخل ہوا، تو وہ بدو صحابی بنتے ہوئے اللہ کی 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کی سند پا گئے۔ اور یہ ساری ہسٹری دیکھ لیں، وہاں سے لے کر آج تک اللہ پاک نے یہی جو رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اپنے ان بندوں کے سینوں سے ہی اللہ نے عطا فرمائی ہے جو اس کو تقوی و طہارت کی جو ہے اس کو جو ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں دو حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، یہ میرے اس دل کے اندر کی دولت ہے۔ پھر اسی کے لیے فرمایا میری امت میں بندے ہیں جو اللہ کے رضا میں تقوی میں آتے ہیں، وہ کنجیاں ہوتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں، ان کے پاس اس چیز کی دولت ہوتی ہے، ان کی صحبتوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اندر داخل کرتا ہے۔ اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین کے بعد اگر دیکھیں تو صالحین کا درجہ آتا ہے۔ اپنے اپنے وقت میں دیکھیں سیدنا عبدالقادر جیلانی لاکھوں بندوں کے اندر میں یہ تقوی ہی ڈالا، وہ سر سے پاؤں تک مسنون بندے بن گئے۔ خواجہ خواجگان نے لاکھوں میں ڈالا، مسنون بندے بن گئے۔ مجدد پاک کے سینے میں ڈالا، وہ مسنون بندے بن گئے۔ آج الحمدللہ اس دور میں میرے مرشد مبارک کے سینے میں یہ دولت آئی، بالواسطہ بلا واسطہ اس کے اندر یہ روشنی جانے کی بات ہے، تو تقوی کی ظاہری صورت تو ایک دم سے بن گئی۔ اور اللہ پاک وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان صحبتوں کے اندر میں ہمارے رکھے کہ تاکہ اس وقت اس کے سامنے اس دولت کے ساتھ ہم پیش ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔